بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست غداری اور ملک دشمنی کے الزامات میں پھنسی ہوئی ہے اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان پر بہت سے مقدمات قائم کیے لیکن ابھی تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے پنجاب حکومت سے، لیکن ابھی تک رانا ثناءاللہ کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ایک طرف عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں اور دوسری طرف یہی عدالتیں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے کچھ وزراء کو بھی کافی ریلیف دے رہی ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور اہل سیاست کا جو ظاہر اور باطن ہے اس میں فرق بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو ظاہر میں آپ کو نظر آتا ہے باطن میں وہ نہیں ہوتا۔ زمینی حقائق تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ زمینی حقائق اتنے بدل جائیں کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کچھ دیگر اہم جماعتیں اپنی اپنی بے بسی اور بے اختیاری کا رونا روئیں، اور یہ رونا اب عمران خان صاحب نے تو سب کے سامنے شروع کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں بڑا بے اختیار تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف اور ان کے وزراء بھی ایسی ہی باتیں کیا کریں گے؟ یہ سیاست جا کدھر رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے کن صاحب سے کیا بات چیت کرنی ہے، پہلے ذرا جو موجودہ صورتحال ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کیا پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے۔ وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے۔ میں آپ سب کو کال دوں گا، سب سے آگے میں خود ہوں گا۔ جیل تو چھوٹی چیز ہے، ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو بڑا بے اختیار تھا۔ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک ایسی ہی بات کی تھی نیب کے حوالے سے کہ نیب پہ میرا کنٹرول نہیں تھا۔ کیا کہا تھا ذرا سنیں۔ جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب نے حال ہی میں صحافیوں سے گفتگو میں کچھ اور بھی کہا ہے، اور جو اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہے، وہ ہیڈ لائنز آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈرز کیم فرام ایلزویئر وائل آئی واز پی ایم سیز عمران، یعنی کہ میں بے اختیار تھا اور احکامات کہیں اور سے آتے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو جب سے حکومت سے نکلے ہیں تو انہوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں جو ان دعووں سے بالکل مختلف ہیں جب وہ بطور وزیر اعظم ہمیں سامنے بٹھا کے بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ میرے سمیت کچھ دیگر صحافی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا دیکھیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے۔ اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک، ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی۔ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج کے اوپر۔ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں؟ اوبویسلی میں لیتا ہوں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں، جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں، کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا۔ 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا۔ ساری میری فورن پالیسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کیا کہہ رہے تھے، اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ آج تو انہوں نے تخت بھائی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ان کے سیاسی مخالفین کو این آر او دیا جا رہا ہے تو یہ غداری ہے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں وہ غدار؟ کون این آر او دے رہا ہے؟ یہ غدار وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور
آج تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری پہ بہت واویلا کیا ہے، بڑی مذمت کی ہے. یقیناً ان کو یہ واویلا اور مذمت کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ جب حکومت میں تھی اور اس وقت ایک منتخب رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو گرفتار کیا گیا تو کیوں خاموش رہی؟ اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ علی وزیر کا جو معاملہ ہے اس پہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان تینوں پارٹیوں کی پالیسی میں کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا. دوہرا معیار جو ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتیں ایک ہی زبان بول رہی ہوں گی اور ایک ہی طرح کے آنسو بہا رہی ہوں گی.